اپنا ذہن بنانے سے پہلے قرآن پڑھ لینا، کہیں کافروں میں نہ شامل ہو جانا۔ صحابہ کے بارے زبان کھولنے سے پہلے قرآن پڑھ لینا، کہیں کافروں میں نہ شامل ہو جانا۔ اب دو لفظ اکٹھے ہیں، یوجب الذراء لیغیظ بہم الکفار۔ حضور خوش ہوتے ہیں صحابہ کو دیکھ کے، کافر جلتے ہیں صحابہ کو دیکھ کے۔ ایمان سے بتائیں، جنہیں دیکھ کے حضور خوش ہوں، جنہیں دیکھ کے کافر جلیں۔ آج اگر کوئی شخص حضور کی سنت چھوڑ کے صحابہ کے ذکر پر جلتا ہو تو وہ کن کے راستے پہ چل رہا ہے؟ بڑا نازک مقام ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، اور ایک مقام پہ فرمایا میری نسبت سے انہیں دیکھو، جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے وہ مجھے اذیت دے رہا ہے، جو میرے صحابہ کو اذیت دے رہا ہے فرمایا وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ کھیتی ایسی ہے جو بہار آشنا ہے، جو بہار والی ہے، جس پہ جوبن ہے، اتنا جوبن ہے کہ جو کھیتی لگانے والا ہے وہ خود خوش ہوتا ہے اس کھیتی کو دیکھ کے، لیکن کافر جلتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے بخشش اور بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ جن لوگوں کے دل میں بغض ہے وہ اس میں بھی بے ادبی کرتے ہیں، اس آیت کے ترجمے میں بھی کہتے ہیں یہ جو آیا نا منہم، پتہ چلا سارے صحابہ سے وعدہ نہیں، من تبعیضیہ ہے، بعض صحابہ سے وعدہ ہے۔ تو یاد رکھیں من ایک معنی کے لیے نہیں آتا، 14 معانی کے لیے آتا ہے۔ من ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، من بیان کے لیے بھی آتا ہے۔ یہاں جو من آیا ہے وہ بیان کے لیے آیا ہے۔ اور شیعہ مفسرین میں سے بھی شیخ طوسی نے یہ لکھا ہے کہ من یہاں بیان کے لیے آیا ہے، تبعیض کے لیے نہیں آیا۔ مشکل گفتگو نہ ہو، صرف ایک اس پر مثال دے رہا ہوں کہ قرآن مجید احادیث کے اندر من جو ہے وہ بیان کے لیے بھی آتا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بعض بتوں کی عبادت کرنے سے روکا گیا ہے یا سارے بتوں کی عبادت کرنے سے روکا گیا؟ جی تو یہاں تو من آیا ہے من الاوثان، فاجتنبوا الرجس من الاوثان۔ اگر آپ من کو تبعیضیہ ہی صرف بناتے ہیں پھر تو اللہ تعالیٰ نے بعض بتوں کی عبادت کی اجازت دے دی۔ تو جس طرح یہاں من الاوثان میں من بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں، اسی طرح سورہ فتح کی آیت میں بھی منہم، یہ جو من ہے یہ بیان کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں۔ تبعیض کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض صحابہ، بعض کا معنی کیا جاتا ہے، بعض کو منتخب کیا جاتا ہے، اور بیان کا مطلب یہ ہے کہ شرع کے لیے، بیان کے لیے من آیا ہے۔ یہاں جو سورہ فتح کی آیت میں من آیا ہے وہ تبیین کے لیے آیا ہے، بیان کے لیے آیا ہے، تبعیض کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی اس بات کی تفسیر میں کافی ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سارے صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف صحابی نہیں بلکہ صحابہ میں جو سب سے ممتاز جماعت ہے خلفائے راشدین کی، اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شامل ہیں۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ صرف صحابی نہیں بلکہ ایسی ہستی ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا انت اخی، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ وہ ہستی جنہیں 25-26 سال اپنی زندگی کے ابتدائی 25-26 سال حضور کے ساتھ ایک گھر میں رہنے کی سعادت ملی۔ یہ تو علیحدہ گھر بنا ہے، یہ تو شادی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رہائش علیحدہ اختیار کی ہے،
ورنہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مانگ لیا ہے اپنے چچا سے، چچا کثیر العیال ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا سے کہا کہ علی مجھے دے دو، قربان جائیں نگاہ نبوت کی فراست پہ حضور نے حضرت علی کے جوہر اس وقت ہی دیکھ لیے ہیں جب علی ابھی ماں کی گود میں ہے۔ حضرت علی کو منتخب کر لیا اپنے لیے، نگاہ نبوت نے چن لیا اپنی خدمت کے لیے، اور پھر حضرت علی کی پرورش حضور کے گھر ہوئی ہے، حضرت علی کی پرورش حضور کی گود میں ہوئی ہے۔ اور صبح کا کچھ وقت ایسا بھی ہوتا تھا جب حضور حضرت علی کو علم عطا فرماتے تھے، دین سکھاتے تھے، اور اس وقت حضرت علی تنہا حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح کا کچھ ایسا وقت بھی حضرت علی کو میسر آتا تھا۔ اب آپ دل تھام کے مجھے بتائیں، جس کی تربیت آغوش نبوت میں ہو اس کی تربیت میں کوئی کمی اور نقص رہ سکتے ہیں؟ ایک مولوی صاحب نے ٹی وی پہ بیان کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا جی حضرت علی نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور لفظ بھول گئے اور غلط پڑھنے لگے تو پھر آیت نازل ہوئی، بڑا اس پر احتجاج ہوا۔ انہوں نے اس کا جواب لکھا اپنے رسالے میں، انہوں نے کہا فلاں فلاں مفسر نے لکھا ہے جو اہل سنت کے بھی ہیں۔ کئی ہمارے دوست بزرگ وہ اس تحقیق میں لگ گئے کہ فلاں فلاں اہل سنت کے مفسر نے مورخ نے بھی کیا لکھا ہے۔ میں بڑی آسان سی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، درایت اور ہے روایت اور ہے۔ ہمارے مفسرین نے روایت کی، درایت نہیں کہی۔ کئی ایسے مفسرین ہیں یا محققین ہیں کہ وہ چھانٹی نہیں کرتے، انسائکلوپیڈیا میں ساری روایتیں جمع کی جاتی ہیں، انہوں نے ساری روایتیں لکھی ہیں، 7 راوی بھی لکھے ہیں، اور ان کو چھانٹی کرنا بعد والوں پہ رکھا ہے۔ ہر دور میں کتاب لکھنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ایک انداز ہوتا ہے جس کے مطابق کتاب لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ اس دور کے اسلوب سے واقف نہیں تو کتاب پہ تبصرے کا حق نہیں رکھتے۔ جن مفسرین نے، جن محققین نے محض روایتوں کو جمع کیا ہے، انہوں نے انہیں چھاننی میں ڈال کے چھانٹی نہیں کیا، روایت کیا ہے اور درایت کو بعد والوں پہ چھوڑا ہے۔ اب جنہوں نے درایت کا فریضہ انجام دیا ہے ان کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ جس کے وجود کو حضور یہ فرمائیں علی تیرا جسم میرا جسم ہے، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، جنہیں حضور اتنی شان عطا فرمائے ان کا وجود شراب سے پروان چڑھنے والا۔ اس لیے حضرت علی کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی ہے، آپ کی تربیت میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں، کمال درجے کی تربیت۔ بلکہ مجھے ایک جملہ کہنے دیں، اس سے اچھی تربیت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور کی آغوش تربیت سے اچھی تربیت بھی کہیں مل سکتی ہے؟ تو بڑے آستاب بولے ہیں، جیسی تربیت حضرت علی کو مل رہی ہے اس سے اچھی تربیت گاہ تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھی آغوش تربیت تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ امام الانبیاء کی آغوش تربیت، سید الانبیاء کی آغوش تربیت، اور خود فیصلہ کر لیں جو امام الانبیاء کی گود میں پروان چڑھے ہیں وہ کتنی بلندیوں پر ہوں گے۔ حضرت علی کا ذاتی نام ہے علی، اور علی کا معنی ہے بلند۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا حضرت علی کو، حضور کھڑے ہوئے، حضرت علی حبل بت کو توڑ رہے ہیں، حضور نے فرمایا علی کتنے بلند ہو گئے ہو۔ شیخ المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی اس روایت کو مدارج النبوت دوسری جلد میں نقل کی ہے، فتح مکہ کے واقعات میں حضور نے فرمایا علی کتنے بلند ہو گئے ہو۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرا سر ساق عرش سے ٹکرا رہا ہے، مشرق و مغرب میرے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، حضور میں مشرق سے چاہوں یا مغرب سے چاہوں جس شے کو چاہوں میں اس وقت اٹھا سکتا ہوں۔ حضور میں اتنی بلندی پہ ہوں کہ میرا سر ساق عرش پہ ٹکرا رہا ہے۔ جن کے قدموں تک پہنچنا معراج انسانیت ہو، وہ جنہیں اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے بلند کریں ان کو کتنی بلندیاں عطا ہوئی ہوں۔
اس میں کئی حکمتیں ہیں کہ حضور حضرت علی کے کاندھے پہ سوار نہیں ہوئے بلکہ حضرت علی کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے. کئی حکمتیں ہیں، میں اس مضمون کو نہیں چھیڑا چونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا. صرف آپ کے ذاتی نام کے ترجمے کے طور پہ میں نے یہ بیان کیا ہے. علی کا معنی ہے بلند، جنہیں حضور اپنے کاندھوں پہ کھڑا کریں وہ بلند ہیں یا نہیں. حضرت علی کاندھوں سے اترے، مسکرا رہے ہیں، دوش نبوت سے اترے، مسکرا رہے ہیں. حضور نے فرمایا علی کیوں مسکرا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں مجھے چوٹ کوئی نہیں لگی. میں اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں مجھے چوٹ کوئی نہیں لگی. حضور نے فرمایا جسے اٹھانے والے محمد ہوں اور اتارنے والا جبریل ہو اسے چوٹ کیسے آ سکتی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت علی شیر خدا کو بڑی رفعتوں سے نوازا گیا. پھر حضرت علی شیر خدا کے صفاتی نام، اور یہ بات بڑی خوشکن ہے اہل محبت کے لیے کہ حضرت علی شیر خدا کے فضائل میں محدثین نے کتابیں لکھی. حضرت علی شیر خدا کے اسماء پر کتابیں لکھی گئیں، حضرت علی شیر خدا کے فضائل پر کتابیں لکھی گئیں، اور جلیل القدر محدثین نے لکھی. امام نسائی نے جن کی کتاب سیاستہ کا حصہ ہے انہوں نے المناقب لکھی ہے، اور اس ناچیز کے پاس موجود ہے جو امام نسائی نے المناقب لکھی ہے حضرت علی شیر خدا کی فضیلت. حضرت علی شیر خدا کے اسماء کو بیان کرنے، ناموں کو بیان کرنے میں جلیل القدر علماء نے کتابیں لکھی. حضرت علی شیر خدا کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے حیدر کرار. حیدر کہتے ہیں شیر کو، اور کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. کبھی کوئی تقریر دوبارہ لگائی جائے تو کہتے ہیں نشر مکرر، کاف کشش والے کے ساتھ نشر مکرر. تو کرار کہتے ہیں پلٹ پلٹ کے بار بار حملہ کرنے والا. حضرت علی ایسے شیر ہیں جو لڑائی میں تھکتے نہیں بلکہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا. حضرت علی کو جس نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے نا اس نے یہی کہا ہے حضرت علی بہت بڑے مجاہد ہیں. جس نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا حضرت علی بہت بڑے خطیب ہیں. جس نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس نے کہا حضرت علی بہت بڑے عابد ہیں. جس نے آپ کو فیصلے کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا حضرت علی بہت بڑے جج ہیں، بہت بڑے قاضی ہیں. ایک ہستی میں اللہ نے اتنی خوبیاں جمع کر دی ہیں کہ مسلح پہ دیکھیں تو بے مثال عابد ہیں، میدان میں دیکھیں تو یہ صدا بلند ہو رہی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور مسند انصاف پہ دیکھیں، مسند قضا پہ دیکھیں تو حضرت علی بے مثال قاضی نظر آتے ہیں. کسی سے یہ علم کے حوالے سے بھی قضا کی بات چلی تو میں حضرت علی شیر خدا کے علم کی بات اسی مسند قضا پر بٹھانے سے پہلے جو بارگاہ نبوت سے علم ملا وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں، اس نے مسئلہ بتا دیا. دوسرا مسئلہ پوچھیں وہ بتا دے گا. کسی عالم سے 100 مسئلے پوچھیں تو عین ممکن ہے وہ 70-80 مسئلے بتائے اور 20 کے بارے میں کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، تحقیق کر کے بتاؤں گا. عام علماء کس گنتی میں ہیں؟ وہاں تو امام احمد بن حنبل جیسی ہستیاں ایسی ہیں. کئی سوالوں کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں تحقیق کر کے تمہیں بتاؤں گا. بڑے بڑے علماء کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جس مسئلے کے بارے میں تحقیق نہیں فرمائی کہا میں بعد میں تمہیں بتاؤں گا، تحقیق کر کے بتاؤں گا، لا ادری. پر حضرت علی شیر خدا کی شان یہ ہے جس نے جو پوچھا حضرت علی نے بتا دیا. کبھی نہیں فرمایا سوچ کے بتاؤں گا، کبھی نہیں فرمایا تحقیق کر کے پھر بتاؤں گا. ایک سائل نے کہا شیر خدا جس سے بھی 2-4 مسئلے پوچھیں وہ 1-2 کے بارے میں تو کہہ ہی دیتا ہے یا سوچتا ہے کہ اس کا کیا جواب صحیح بنتا ہے، وہ کچھ غور و فکر کرتا ہے پھر جواب دیتا ہے. آپ تو فر ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں، سوچنے کی بھی زحمت نہیں آپ کو ہوتی. حضرت علی نے فوراً اسے فرمایا تیرے ہاتھ کی